خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر یہودیوں کی بستی تھی۔ اس کے باشندے یوں ہی اسلام کے عروج و اقبال سے جل بھن رہے تھے کہ مدینے میں ضلع وطن یہودیوں نے ان سے مل کر ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ انہوں نے بنی اسد اور بنی غطفان کے بھروسے پر مدینے کو تباہ و برباد کر ڈالنے کا منصوبہ باندھا اور اس کے لیے مکمل فوجیں تیار لیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزم و ارادے کی خبر ہوئی تو آپ 14 صفر 7 ہجری کو 1400 1000 پیدل اور 200 سوار لے کر فتنے کو ختم کرنے کے لیے مدینے سے برآمد ہوئے اور خیبر میں پہنچ کر قلعہ بندی کر لی، اور مسلمان انہیں گھیرے میں لے کر برابر لڑتے رہے لیکن قلعہ قموس فتح نہ ہو سکا۔ تاریخ طبری و خمیس اور شواہد النبوت پرشت 85 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ فتح کرنے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا، پھر حضرت ابو بکر کو روانہ کیا، اس کے بعد پھر حضرت عمر کو حکم جہاد دیا لیکن یہ حضرات ناکام واپس آئے۔ تاریخ طبری جلد 3 پرشت 93 میں ہے کہ تیسری مرتبہ جب علم اسلام پوری حفاظت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا تھا، راستے میں بھاگتے ہوئے لشکر والوں نے سپہ سالار کی بزدلی کہہ رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسلام ایسے بہادر کو اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا اور کسی حال میں بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے گا۔ وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پلٹے گا جب تک خداوند عالم اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے اہل اسلام میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی اور ہر ایک کے دل میں یہ امنگ موجود ہوئی کہ کل علم اسلام کسی صورت سے مجھے ہی ملنا چاہیے۔ طبری جلد 3 پرشت 93 میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سرداری کا حوصلہ آج کے روز سے زیادہ کبھی نہ ہوا تھا۔ مورخ کا بیان ہے کہ تمام اصحاب نے بہت ہی بے چینی میں رات گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اصحاب کو اگرچہ امید نہ تھی لیکن بتائے ہوئے صفات کا تقاضا تھا کہ علی علیہ السلام کو آواز دی جائے کہ ناگاہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایانا علی ابن ابو طالب کی آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے حضور وہ تو آشوب چشمے میں مبتلا ہیں، آ نہیں سکتے۔ حکم ہوا کہ جا کر کہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت علی علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اصحاب کے کندھوں کا سہارا لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سر اپنے زانوں پر رکھا اور بخار اتر گیا، لعاب دہن لگایا، آشوب چشم جاتا رہا۔ حکم ہوا علی میدان جنگ میں جاؤ اور قلعہ قموس کو فتح کرو۔ علی علیہ السلام نے روانہ ہوتے ہی پوچھا، حضور کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا جب تک فتح نہ ہو۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کر علی علیہ السلام میدان میں پہنچے، پتھر پر علم لگایا۔ ایک یہودی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اس نے اپنوں سے کہا، توریت کی قسم یہ شخص ضرور جیت لے گا، کیونکہ اس قلعے کے فاتح کے جو صفات توریت میں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اس میں سب صفات پائے جاتے ہیں۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے لوگ نکلنے لگے اور فنا کے گھاٹ اترنے لگے۔ سب سے پہلے حارث نے جنگ آزمائی کی اور 1-2 واروں کی رد و بدل میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ حارث چونکہ مرحب کا بھائی تھا، اس لیے مرحب نے جوش میں آ کر رجس کہتے ہوئے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے 3 بھال والے نیزے کے وار کو روک کر کے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس سے آہنی کھود سر اور سینے تک 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مرحب کے مرنے سے اگرچہ ہمتیں ختم ہو گئی تھی لیکن جنگ جاری رہی اور انتر ربی یاسر جیسے پہلوان میدان میں آتے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ آخر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جنگ کے بیچ میں ایک شخص نے آپ کے ہاتھ پر ایک ایسا حملہ کیا کہ سپر چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ایک دوسرا یہودی اسے لے بھاگا۔ حضرت کو جلال آ گیا،
آپ آگے بڑھے اور قلعہ خیبر کے آہنی در پر بایاں ہاتھ رکھ کر زور سے دبا دیا۔ آپ کی انگلیاں اس کی چوکھٹ میں اس طرح در آئیں جیسے موم میں لوہا در آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جھٹکا دیا اور خیبر کے قلعے کا دروازہ، جسے 40 آدمی حرکت نہ دے سکتے تھے، جس کا وزن بروایت مارز النبوت 800 من اور بروایت روزۃ الپرشت 3000 من تھا، اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اور آپ کے اس جھٹکے سے قلعے میں زلزلہ آ گیا اور صفیہ بنت حئی ابن اخطب منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت کے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، میں نے درے قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے سپر بنا کر جنگ کی اور اسی دروازے کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پر اتار لیا۔ مدارج النبوہ جلد 2 پرشت 200 میں ہے کہ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور علی علیہ السلام کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل و میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی و خوش ہیں۔ علامہ شیخ خندوزی کتاب نیاب المعدتہ میں لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی علیہ السلام، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم تبرک سمجھ کر اٹھا کر رکھتے۔ تاریخ میں ہے کہ فتح خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری خوشی ہوئی تھی، ایک فتح خیبر کی اور دوسری حبش سے مراجعت جعفر طیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر ایک عورت بنت حارث نامی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھنے ہوئے گوشت میں زہر دیا تھا، اور اسی جنگ سے واپسی میں صحابہ کے مقام پر رضات شمس پرشت 86-88